ہمیں سمجھ آئے کہ ولادت مصطفیٰ سے انسانیت کے نام کیا میسج اور کیا پیغام ملا ہے۔ تمہید کے طور پہ پہلے یہ بات سمجھیں، حضور کی نبوت جیسے عالمگیر نبوت ہے، آفاقی نبوت ہے، عالمی نبوت ہے، بالکل اسی طرح آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت بھی اللہ نے عالمی سیرت بنائی ہے، عالمگیر سیرت بنائی ہے۔ یہ عنوان نہیں ہے، صرف تمہید سمجھا رہا ہوں۔ حضور کی نبوت عالمگیر ہے، ایک قوم، ایک قبیلے، ایک صدی، دو صدیاں، ایک زمانے کے لیے نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین، آپ کی عالمی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، آپ کی عالمی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ آپ کی عالمی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ آئیے، جیسے اللہ نے آپ کو نبوت عالمی عطا کی ہے، ایک صدی نہیں، صدیوں کے لیے نبی، ایک زمانے نہیں، زمانوں کے آپ نبی، ایک مکان نہیں، مکانوں کے آپ نبی۔ قیامت آ سکتی ہے، قیامت کی صبح تک اگر چرچا ہے تو تاجدار ختم نبوت کی نبوت کا چرچا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جو آپ کو سیرت دی ہے، سیرت وہ بھی آفاقی ہے، عالمگیر ہے، وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ دنیا کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی، وہ تجارت کر رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، وہ کسی بھی بزنس سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نبی کی سیرت سے اپنے کام کرنے کا طریقہ نہیں ملتا۔ ہر طریقہ نبی کی سیرت میں موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک راز تو یہ ہے، اللہ نے آپ کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا ہے، منانے کا حکم نہیں دیا۔ اپنانے کا حکم دیا ہے، منانے کا حکم بولے۔ منانے کا تعلق تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، خوشی کی، منایا، منا کے چلے گئے۔ اور اپنانے کا تعلق ایک دن کے لیے نہیں، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ یہ اپنانا ہے۔ انہیں دیکھو، دیکھ کر اپناتے جاؤ۔ کوئی کام کرنا ہے، آئیڈیل نمونہ اللہ نے مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ سے مثال کے طور پہ ایک مثال دے کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ رحمان آباد میں فرض کر لیں کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے ہی نہیں، گاؤں کے چند زعماء، بڑے بڑے لوگ وہ جمع ہوں، یار ہمارے گاؤں میں یونیورسٹی نہیں ہے، بہت بڑا ہاسپٹل نہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ علاج معالجہ کروانے کے لیے شیخ پورہ جاتے ہیں، پڑھائی کے لیے فیصل آباد جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، بچے باہر کیوں جائیں؟ ایسا کریں کہ اپنے گاؤں میں کوئی انتظام کریں۔ تعمیر شروع ہو گئی، لوگوں نے تعاون کیا، بہت عالی شان ایک بلڈنگ بن گئی۔ بات توجہ سے سمجھنا، جب وہ بلڈنگ تیار ہو گئی تو اس کی افتتاحی تقریب کے لیے، اس کے افتتاح کے لیے بہت بڑا ایک اجتماع کیا گیا، بہت بڑی خوشی کی گئی۔ ایم پی اے صاحب بھی آئے، ایم این اے صاحب آ گئے، علاقے کے چودھری آ گئے، علماء بھی آ گئے، بڑے بڑے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ بھی پہلے یہ نعمت نہیں تھی، اللہ نے اب یہ نعمت دی ہے۔ پہلے یہ چیز ہمارے گاؤں میں نہیں تھی، اللہ نے اب دی ہے۔ اب ہوا کیا؟ توجہ رکھنا، بڑی بڑی دیگیں پک گئی، بڑے بڑے کھانے پکے، بڑے بڑے پلاؤ پکے، بڑی بڑی چیزیں پک گئی، ہر طرف سے چیزیں تیار ہو گئی۔ لائٹیں بھی جلا دیں، ہر طرف سے فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ توجہ رکھنا ذرا، سارے لوگ آئے، بہت ہی خوشی ہونی چاہیے، کیوں جی نعمت ملی ہے، پہلے نہیں ملی تھی۔ لیکن توجہ سے بات سمجھیے گا،
ہوا کیا کہ سارے کھانا کھانے کے بعد جب یہ تقریب ختم ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. جھنڈیاں جو لگی تھی بعد میں اپنے گھروں میں چلی گئی. کھانا کھایا اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. خوشی کی کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے یونیورسٹی بنی تھی اس مقصد کو پورا نہیں کیا گیا. میں نے بڑے غور سے دیکھا. جس کے لیے ایک جشن ہوا تھا, جس کے لیے ایک اجتماع ہوا تھا, جس کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے, میں نے دیکھا نہ تو کوئی ڈاکٹر آیا ہے, نہ کوئی نرس آئی ہے, نہ کوئی ادویات آئی ہیں, نہ کوئی میڈیسن ہے, نہ کوئی مریض ہے, نہ کوئی علاج کرنے والا ہے. یہ خالی عمارت ہی پڑی ہوئی ہے. میں نے کالج کی یونیورسٹی کی بلڈنگ کو دیکھا, وہ بھی پڑی ہے, نہ کوئی ٹیچر ہے, نہ کوئی استاد ہے, نہ کوئی طالب علم ہے. تو پہلے جو خوشی کی گئی جب مقصد پورا نہیں کیا گیا. یونیورسٹی کا مقصد یہ تھا تعلیم شروع ہو جاتی, پڑھنا پڑھانا شروع ہو جاتا, یہاں علوم اور فنون پڑھائے جاتے, لوگ پڑھاتے, اسٹوڈنٹس طالب علم آ کے پڑھتے. یہ تو مقصد تھا, وہ مقصد پورا نہیں ہوا. بس خوشی تو کی لیکن مقصد کو پورا نہیں کیا. ہاسپٹل کی عمارت کا مقصد یہ تھا علاج معالجہ ہوتا, ڈاکٹر حضرات آتے, مریض یہاں آتے, انسانیت کی خدمت ہوتی. وہ تو ہوئی نہیں, صرف وقتی کچھ خوشی کی, منایا, منانے کے بعد کھانے والے اپنے گھر, کھلانے والے اپنے گھر. دل سے بتاؤ اس خوشی کا کچھ فائدہ ہوا؟ کسی مسئلہ کی بات نہیں, میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. اسی طرح اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے, وہ تو کائنات میں بدبخت ہوگا جس کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے نبی کے آنے کی خوشی نہیں؟ بولو. میں بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں, بہت ایک لمبا میں نے آپ کو مضمون سنانا ہے, پھر مثالوں میں بات کھو جاتی. ہر خاندان میں بچہ پیدا ہوتا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں, ماں خوش, میں امی بن گئی ہوں, ابو خوش, میں باپ بن گیا ہوں, بہنیں خوش, اللہ نے ویر دے چھڑے, بھائی خوش, اللہ نے بھائی دے دیا ہے. یہ ساری خوشیاں ایک خاندان تک ہیں. اور میں اپنے نبی کی بات کروں جن کے پیدا ہونے سے خاندان خوش نہیں تھا, اللہ کی قسم سارا جہان خوش تھا. تو کوئی بدبخت ہے جس کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں. حضور نہ آتے ہمیں جنت کا پتہ چلتا, حضور نہ آتے اللہ کا پتہ چلتا, حضور نہ آتے عبادت کا پتہ چلتا. کملی والے کے آنے سے مجھے جنت ملی, نبی کے صدقے سے مجھے دوزخ کا پتہ چلا, نبی کی وجہ سے مجھے اللہ کا تعارف ہوا, نبی کی وجہ سے مجھے حق اور باطل کی پہچان ہوئی. تو خوشی تو ضرور ہے لیکن نبی کے آنے کا مقصد بھی اپنایا جائے. حضور آپ آئے کس لیے ہیں؟ حضور دنیا میں آ کے آپ نے پیغام کا دیا ہے. حضور آپ کی ولادت ہوئی کیوں؟ اللہ نے آپ کو بھیجا کیوں؟ حضور طائف میں پتھر آپ نے کیوں کھائے؟ حضور آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں کیوں ہوئی؟ حضور آپ کو مارا کیوں گیا؟ حضور آپ کو پیٹا کیوں گیا؟ حضور مکہ میں رہ کے آپ نے ہمیں کیا سکھایا؟ یہ تو نبی کی آمد کا مقصد ہے. کملی والے مدینے میں جا کے آپ نے کیا سکھایا؟ آپ بدر میں کیوں گئے؟ آپ احد میں کیوں گئے؟ آپ خندق میں کیوں گئے؟ آپ تبوک میں کیوں گئے؟ کملی والے آپ نے ذرے ذرے میں ہمیں اللہ کا تعارف کروایا. آپ نے خوشیوں میں کیا سکھایا, غمیوں میں کیا سکھایا, طریقہ کیا ہے, بناوٹ کیا, طریقہ کیا ہے, اس کام کی سجاوٹ کیا ہے, ایک ایک طریقہ. یہ نبی کی آمد کا مقصد ہے. اس مثال کی طرح جیسے خوشی کی لیکن مقصد کو پورا نہ کیا گیا, اس خوشی کا خاص فائدہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح نبی کی آمد سے میں خوش تو ہوں لیکن نبی آئے کس لیے؟ اگر اس مقصد کو سینے سے نہ لگاؤں تو میری یہ صرف خوشی میری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اب مقصد سمجھنا ہے تو مقصد سے قبل ولادت مصطفیٰ سمجھیے, نبی کا میلاد سمجھیے ہے, پھر اس ولادت میں انسانیت کو سبق کیا ملا ہے وہ سمجھیے. حضور آئے, کہاں آئے؟ کس شہر میں آئے؟ گل شروع کریے پھر ذرا تھوڑی جی بولے ذرا. حضور کہاں آئے؟ پیار سے بولے کہاں آئے؟ اللہ مکہ میں آئے, کسی اور جگہ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے میں نبی چن کے بھیجتا ہوں, جہاں نبی نے جانا ہو وہ جگہ کا انتخاب بھی خدا خود کرتا ہے.
اب اس گناہگار کا جملہ سمجھنا، حضور مکہ میں آئے وجہ کیا ہے؟ مکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، قرآن کہتا ہے مکہ وہ پاک اور مقدس جگہ ہے جو روئے زمین میں اللہ کا سب سے پہلا گھر بنا۔ ابھی کائنات نہیں بنی، ابھی مشرق و مغرب کے مکان نہیں بنے، ابھی زمین کی آبادیاں نہیں ہوئی، اللہ نے زمین پہ پانی تھا، ساری روئے زمین پہ جب اللہ نے زمین بنانے کا ارادہ کیا تو پانی کے عین بالکل سنٹر اور وسط میں، جہاں چاروں جہتیں برابر ہو، جتنا فاصلہ مشرق میں اتنا ہی مغرب میں، اتنا ہی شمال میں، اتنا ہی جنوب میں، یہ زمین سے پہلے پانی تھا۔ تو اللہ نے زمین کے سنٹر اور وسط میں ایک بلبلہ ڈایا، پھر وہ بلبلہ پھیلتے پھیلتے پوری زمین میں برابر پھیل گیا۔ سب سے پہلے جہاں بلبلہ اٹھا وہاں سے اللہ نے زمین کو بنانے کا آغاز کیا۔ یوں جیسے یہ بلبلہ پھیلتا گیا، یوں اللہ زمین کو پانی کے اوپر پھیلاتے گئے، زمین پھیلتی گئی تو زمین کے بالکل وسط میں، زمین کے بالکل سنٹر میں جو جگہ بنی ہے اس جگہ کو مکہ کہتے ہیں، اس جگہ کو مکہ المکرمہ کہتے ہیں۔ ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں مقام ابراہیم ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں عرفات ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں مینا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں مزدلفہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں حجر اسود ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کو اللہ نے امن کا گھر بنایا، یہ وہی جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ میں تیری حکمت پہ قربان جاؤں، سنو نبی کی ولادت، سنو نبی کے میلاد کا ذکر۔ بدبخت کوئی یہ اپنا ذہن نہ بنانا، کوئی ہمارے بارے میں کہے یہ نبی کا میلاد نہیں مانتے، یہ نبی کی ولادت کا ذکر نہیں کرتے۔ ذرا علماء دیوبند سے پیغمبر کی ولادت کو سن، اللہ آپ نے مکہ میں کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ مکہ ساری کائنات کا مرکز ہے، مکہ ساری کائنات کا سنٹر ہے۔ اس نبی کو میں نے درمیان میں اس لیے بھیجا تاکہ جس طرح ایک لمبے تالاب میں کنکر پھینکا جائے، آپ دیکھتے ہیں کنکر پانی میں جاتے ہی اس کی لہریں برابر چاروں طرف پھیلتی ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تو اس کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس کو برکت بنا کے بھیجا ہے، اس کو میں نے ساری کائنات کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ درمیان میں اس لیے بھیجا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا تو اس کی رحمت بھی برابر چاروں طرف پھیلتی جائے، مشرق والے یہ نہ کہے نبی کی رحمت تو مغرب کو مل گئی ہماری طرف نہیں پہنچی، شمال والے یہ نہ کہے نبی کی رحمت ادھر گئی ہماری طرف نہیں آئی۔ جیسے مکہ ساری کائنات کا سنٹر ہے، اللہ نے سنٹر میں نبی کو بھیجا تاکہ اس کی رحمت کا نور بھی ساری کائنات میں برابر پھیلتا چلا جائے۔ اس لیے اللہ نے حضور کو مکہ میں بھیجا۔ ان اول بیت وضع للناس، حضور مکہ میں آئے تاکہ مکہ درمیان میں ہے، اس کو درمیان میں بھیج رہا ہوں، اس کی نبوت بھی چاروں طرف برابر پھیلتی جائے، برابر خوشبو مہکتی جائے۔ اور دوستو آپ سمجھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا اس کی روشنی صرف سامنے پڑتی ہے؟ بول دے نہیں یار، میں باہر کسی تقریر کرتا ہوتا تو مجمع پتہ نہیں کتنے کھلو جاتا یار، اتنے قیمتی جملے کیوں نہیں کردہ پیر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن قدر کرنی چاہیے۔ آج حضور کے لیے بولیں، کل کو حضور ہمارے حق میں بولیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ نے سنٹر میں بھیجا، سنٹر میں، درمیان میں، کیونکہ درمیان سے برابر لہریں پھیلتی ہے، اور محبوب تو رحمت بن کے جائے گا، تیری رحمت کو بھی برابر ساری کائنات میں پھیلا دوں گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آئے کب ہے؟ ولادت سمجھا رہا ہوں، اللہ نے رات کو پیدا نہیں کیا، دن کو پیدا نہیں کیا، این رات اور دن جب دونوں جمع ہوئی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، این
وسط میں محبوب آئے، سنٹر میں اللہ نے بھیجا، کیونکہ ہو سکتا ہے رات میں جائیں تو رات دن سے جھگڑے، تم ہی کوئی شان والا ہے، میری شان زیادہ ہے کہ محبوب میرے اندر آیا، دن میں جاتے دن رات سے جھگڑتا، تیری بھی کوئی شان ہے، محبوب تو میرے اندر آیا، اللہ کہیں دینے انہیں جا کے تے جھگڑے ختم کرنے، اور پیار سے کہہ دے ذرا، نبی کا میلاد اور ولادت سمجھا رہا ہوں، اللہ نے درمیان میں بھیجا، اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے رات بھی اسے دیکھنے کو ترستی ہے، دن بھی اس کو دیکھنے کو ترستا ہے، میں بے انصافی نہیں کرتا، کیونکہ یہ انصاف والا پیغمبر ہے، یہ دنیا میں امن دینے آیا ہے، یہ دنیا میں رحمتیں بانٹنے آیا ہے، یہ دنیا میں محبتیں بانٹنے آیا ہے، یہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے آیا ہے، یہ ٹوٹے ہوئوں کو ملانے کے لیے آیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے رات جھگڑے یا دن جھگڑے، میں درمیان میں بیٹھتا ہوں، رحمان آباد والوں جملہ ضائع نہ کرنا، سونے سے زیادہ قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کہتے درمیان میں بھیجتا ہوں تاکہ رات جاتے جاتے اس کے چہرے کا دیدار کر جائے، دن آتے آتے اس کی آمد کی خوشخبری سنا لے۔ اب یہاں بڑے پوائنٹ ہیں، یقین جانے اس سے آگے نہیں چلا جاتا، آج آئے ہیں، ابھی پہلا دن ہے، پہلا دن ہے، ہمیں کیا ملا؟ ولادت سے انسانیت کے نام سبق کیا ہے؟ اللہ نے نبی کی ولادت سے سبق دے دیا ہے، جیسے یہ دن اور رات کا جھگڑا برداشت نہیں کرتا، ایسے امت کا جھگڑا بھی برداشت نہیں کرتا، میں رحمت والا نبی بن کر آیا ہوں، دن اور رات میں بھی میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں نبی تمہیں اپنی ولادت سے انسانیت کے نام سبق مل رہا ہے، آؤ جھگڑوں کو چھوڑو، آؤ نفرتوں کو چھوڑو، آؤ پیار کی داستان پہ آئے امن کی بات کرے، میرا پیغمبر نے اپنی ولادت کے وقت سے انسانیت کو امن کا پیغام دیا ہے، انسانیت کو محبت کا پیغام دیا ہے، تبھی تو کہنے والا کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، سہارا بے آسرا بن کر، شفیع المذنبین ہو کر، وہ تو گناہ گاروں کا نبی بن کر آیا ہے، وہ اپنوں کا نہیں بیگانوں کا بھی بن کر آیا ہے۔ عابد صاحب اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا، حاجی صاحب اپنے حج پہ ناز نہ کرنا، اوے مولانا صاحب اپنی مولویت پہ ناز نہ کرنا، حافظ صاحب اپنے حفظ پہ ناز نہ کرنا، اگر وہاں شفاعت ہے تو ایک سہارا کالی کملی والے کی نسبت کا ہے۔ میرے نبی نے آتے انسانیت کے نام سبق دیا۔ آگے دیکھیں، ولادت ہوئی، ذرا بات کو تھوڑا سا آگے چلیں، عبد المطلب آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جی ہوا ہے، نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا یکا یک میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے، بار بار دل کے اوپر یہ خیال غالب آ گیا ہے، بار بار میرے دل میں بوجھ ہے، کیا کہ میں اپنے اس پوتے کا نام رکھوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد المطلب کیویں دا نام ہے، آج تک کسی نے نام نہیں رکھیا۔ مجھے یوں لگتا ہے، جملہ ضائع نہ کرنا، مجھے یوں لگتا ہے جناب عبد المطلب اپنے تصور میں جواب دیتے ہیں، اور تمہیں نہیں پتا بیٹا تو میرا ہے، لیکن نام رکھنے کے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں، انتخاب کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے، سیدہ آمینہ نے الہامی نام رکھا، الہامی، اللہ نے دل میں القاء کیا۔ روایات میں آتا ہے سیدنا عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا حضور کی آمد سے قبل۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوچھ سے ایک نور نکالا ہے، وہ پھیلتا پھیلتا آسمان تک پہنچ گیا، زمین سے آسمان تک، پھر وہ مشرق سے مغرب تک وہ نور و روشنی پھیلی، ساری دنیا جب منور ہوگی، مشرق و مغرب جگمگا اٹھے،
پھر اس نور نے ایک خوبصورت درخت کی شکل اختیار کر لی. اس درخت کے اوپر شاخیں ہیں، پتے ہیں. دنیا کے لوگ اس درخت سے آ کے چمٹ گئے ہیں. آپ بڑے پریشان ہیں. صبح معبرین کو پوچھا بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. بتانے والوں نے کہا عبد المطلب لگتا ہے تیری پشت سے ایک اللہ کا مہمان آ رہا ہے. تیری اولاد سے اللہ ایک بیٹے کو جنم دیں گے جس بیٹے کی تعریف مشرق والے بھی کریں گے، مغرب والے بھی کریں گے، شمال والے بھی کریں گے، جنوب والے بھی کریں گے، عرش والے بھی کریں گے، فرش والے بھی کریں گے. فرمایا تم مجھے کہتے ہو نام بڑا عجیب ہے، ذرا میرے ساتھ آؤ تو صحیح. انگلی پکڑ کے ان مکے کے سرداروں کو ساتھ لائے. کہا میری بہو آمینہ ذرا لال سے کپڑا تو ہٹا. کپڑا ہٹایا، چہرہ دکھایا تو سارے دیکھ کے کہنے لگے ہاں ہاں یہ تو نام بھی عجیب نہیں ہے، یہاں تو چہرہ بھی عجیب ہے، یہاں تو سینہ بھی عجیب ہے، یہاں تو آنکھوں کی سیاہی بھی عجیب ہے، یہاں تو گالوں کی رخساروں کا سرخی بھی عجیب ہے. آپ نے کہا پریشان نہ ہو، یہ کل کو لال جب جوان ہوگا اس کی ہر ادا ہی عجیب ہوگی. جو بھی اسے دیکھے گا وہ تڑپا اٹھے گا. یہ تو بے مثال ہے. چنانچہ یوں ہی ہوا، میرے نبی نے زندگی گزاری. آج سوال کر کے دیکھو وہ کون سی ہستی ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو بے مثال ہو. تو انسانیت بولنے پہ مجبور ہے. جس نے نبی کو بچپن میں دیکھا اس نے کہا یہ بے مثال. جس نے جوانی میں دیکھا اس نے کہا بے مثال. جس نے بڑھاپے میں دیکھا اس نے کہا بے مثال. جس نے داڑھی کے کالے بالوں کو دیکھا اس نے کہا یہ تو بے مثال ہے. سفید بالوں کو دیکھا کہا بے مثال ہے. نبی کو بیویوں کے پاس دیکھا تو کہا بے مثال ہے. نبی کو بیٹیوں کے پاس دیکھا تو کہا بے مثال ہے. نبی کو سجدے میں روتے دیکھا تو کہا بے مثال ہے. نبی کو رکوع میں دیکھا تو کہا بے مثال ہے. نبی کو قیام میں دیکھا تو کہا بے مثال ہے. نبی کے حسن کو دیکھا تو بے مثال. علم کو دیکھا تو بے مثال. حسن کو دیکھا تو بے مثال. آپ کے کمالات کو دیکھا بے مثال. انوارات کو دیکھا بے مثال. معجزات کو دیکھا بے مثال. قرآن اترتا دیکھا بے مثال. پسینہ آتے دیکھا بے مثال. آپ کے لبوں سے خوشبو نکلتی دیکھی بے مثال. نبی کے لعاب سے لوگوں کو شفائیں ملتی دیکھی تو کہا بے مثال. نبی کی آنکھوں کے نور کو دیکھا تو کہا بے مثال. دعائیں مانگتے ہوئے عمر کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو کہا بے مثال. ابو ہریرہ کی اماں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو کہا بے مثال. بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے صحابی باہر نہیں گیا، رمجم بارش برس گئی تو کہا بے مثال. کہنا چاہتا ہوں جس کی جلوت ہو، خلوت ہو، امامت ہو، خطابت ہو، عبادت ہو، سیادت ہو، رکوع ہو، سجود ہو، اخلاقات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، طرز ہو، سیرت ہو، صورت ہو، جمال ہو، کمال ہو، اخلاق ہو، دن ہو، رات ہو، تہجد ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، جس کی زندگی کی ایک ایک ادا بے مثال ہو، اسی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ حضور کی محبت میں جملوں کو قبول فرمائے. آئیے ولادت مصطفیٰ. بھائی کیوں پروپیگنڈا کرتے ہو کہ نبی کے میلاد کی بات نہیں کرتے، آقا کی ولادت کو نہیں مانتے؟ وہ تو بدبخت ہے جس کو نبی کی ولادت کا ذکر اچھا نہیں لگتا. اوروں سے سنا تو نے، اوروں سے کہا تو نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا. آگے چلیے تھوڑا سا. نام عجیب رکھا ہے جی، نام عجیب ہے. میں کبھی اپنے تصور میں سوچتا ہوں ایک بڑی ذمہ دار اسٹیج پہ میں نے یہ بات کہ علماء موجود تھے. جب کوئی چیز بنانے والا بناتا ہے نا، بنا کر وہ لوگوں سے تبصرے لیتا ہے، اے میری چیز کی ہو جی، پیار سے کہہ دے ذرا. اے جی ویکھو ساڈے گھر آ کے ویکھا جی میں بڑی ٹیلا شیلا لائیاں نے، نقشہ دکھانا جی بھائی راشد صاحب میں نقشہ بنایا، فلاں کروا. اب ویکھو صحیح بن گیا، مکان ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی قدرت کا شاہکار بھیجا، میں اپنی تخلیق کا شاہکار دیکھا، میں نے اپنی فنکاری کا فن دکھایا، ساری کائنات کو بنایا وہ اپنی مرضی سے. محبوب
احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. نبی کا ذکر اللہ کی قسم ایسا مزیدار ہے، انسان دیوانہ بن جاتا ہے، میرے اوپر حال طاری ہو جاتا ہے. آقا میں تیری کس کس ادا کو بیان کروں. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے ساری کائنات کو بنایا تو اپنے امر کن سے بنایا. کن کہا آسمان بن گئے، کن کہا زمین بن گئی، کن کہا پہاڑوں کو فروش مل گئی، پہاڑوں کو جلال مل گیا، کن کہا زمین کو فروش مل گیا، کن کہا سمندروں کو روانی مل گئی، دریاؤں کو سہرابی مل گئی، آسمان کو بلندی مل گئی، زمین کو پستی مل گئی، کن کہا چاند کو چاندنی مل گئی، سورج کو چمک مل گئی، ستاروں کو سائدج مل گئی. یہ کہکشائیں، یہ ساری کائنات اللہ کے امر کون سے پڑی. اللہ تیری ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ کون ہے، سب سے عظمت والا کون ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے سب سے اعلیٰ تو انسان کو بنایا ہے. اللہ انسان کو کیسے بنایا؟ فرمایا اپنی مرضی سے. الذی خلقک فسواک فعدلک. ہر ایک کو اپنے امر کون سے بنایا. هو الذی یصورکم فی الارحام. وہ رب ہے جس نے تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر تمہاری شکلوں کو بنایا، تمہاری صورتوں کو بنایا. دیوانے کو کہنے دو ساری مخلوق بنی اللہ کی مرضی سے. ایک ہستی میرے حضور ہی ہے. یہ واحد موتی میرا آمنہ کا لال ہی ہے. واحد ہستی کائنات میں حضور ہی ہے. جن کو بنایا تو اپنی مرضی تو تھی، نبی کے مرضی سے بنایا. میں کہتا ہوں اللہ کیسے بنایا؟ مجھے یوں لگتا ہے اللہ نے کہا نبی میں تیری مرضی سے چہرہ بنانا چاہتا ہوں، بنا بتا میں کیسا بناؤں. مصطفیٰ نے کہا ہوگا اللہ چہرہ ایسا بنانا کہ تجھے بھی کہنا پڑے والضحیٰ. اللہ زلفیں ایسی بنانا تجھے بھی کہنا پڑے واللیل. اللہ سینہ ایسے بنانا تجھے بھی کہنا پڑے علم نشرح. اے اللہ مجھے ایسا بنانا تجھے بھی کہنا پڑے لا اقسم بہذا البلد. نبی تو جن گلیوں میں چلتا ہے ان گلیوں میں تیری تلیاں لگی، مجھے ان گلی کے تلیوں کی قسم اٹھاتا ہوں. ساری کائنات وہ اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی اور محمد مصطفیٰ کو اپنی مرضی سے بنایا. سبحان اللہ. کہیں صلی اللہ ہو. تو بنانے والا لوگوں سے تبصرہ لیتا ہے، بتاؤ میں نے کی وجہ شے بنائی ہے، نمونہ کیسا ہے، ہمارا نقشہ کیسا ہے. وہ جی ساڑھا فارم آ کے دیکھنا کیسا ہے جی. وہ جی ہماری فلان جگہ پہ پارک بنی ہے دیکھنا جی. میں نے نئی نئی دکان بنائی ہے دیکھنا. الغرض مثالوں کو کھولتے جائیں تو کوئی غلط نہ لے کر جائے. تو نبی کی محبت میں یوں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار، اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ، اللہ نے اپنی قدرت کا مظہر حضور کی صورت میں بھیجا. پھر کائنات سے تبصرے لیے. اب تبصرے ہو رہے ہیں. یہ کون ہے؟ اسے آمینہ کہتے ہیں. لال کو اٹھاتی ہیں، ایک طرف کہتی ہیں یہ یتیم ہے. پروردگار آواز دیتے آمینہ پریشان نہیں ہونا. علم یجد کا یتیما فآویٰ. یہ یتیم نہیں ہے، یہ تو در یتیم ہے. تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ کھلونے کی ضرورت پڑے گی، آسمان کا چاند اس کی گودی میں رکھ کے کھلونا بنا دوں گا. اسے دوستوں کی ضرورت پڑے گی، میں ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے دوست دے دوں گا. آمینہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سیر کو جانے کا دل کرے گا، میں جبریل کو براق سواری دے کے بھیج دوں گا. میں عرشوں کی سیر کرا دوں گا، میں جنت کی سیر کرا دوں گا، میں اپنی قدرت کے منظر دکھا دوں گا. آمینہ دیکھ کے کہتی ہے میرے لال جیسا کوئی نہیں. لیکن انہوں نے باہر نہیں گئی، مکے کا دیکھا ہوگا، خاندان کی عورتوں کو دیکھا ہوگا. حلیمہ کہتی ہے میں دائی ہوں، میں گھر گھر پھرتی ہوں، میں کہتی ہوں اس جیسا کوئی نہیں. عبد المطلب کہتے ہیں اور میں چودھری اور سردار ہوں، میں باہر کے ملکوں میں بھی گیا ہوں، اس جیسا کوئی نہیں. ساری کائنات ہی کہہ رہی ہے یہ بے مثال ہے. اللہ نے کہا جبریل تو بھی تو بتا، تو میرا آرڈر لے
لے کے آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کے پاس گیا ہے. بھلا میری اس قدرت کے شاہکار جیسا کوئی اور دیکھا تو جبریل بھی بول اٹھے یہ کون ہے. یہ وحی لے کر آدم کے پاس گئے, نوح کے پاس گئے, موسیٰ کے پاس گئے, یوسف کے پاس گئے, یونس کے پاس گئے, دانیال کے پاس گئے, زکریا کے پاس گئے, اطاعت کرتے ہوئے تمام پیغمبروں کے پاس گئے. یہ نوریوں کا چیمپئن, نوریوں کا سردار بھی کہن اٹھے پہ مجبور ہو گیا. جبریل کہتے ہیں رأیت مشارق الارض و مغاربہا, لوگوں میں نے مشرق کو دیکھا, لوگوں میں نے مغرب کو دیکھا, لم ارى مثلک یا رسول اللہ, اور جسے بھی دیکھا ساری کائنات سے مصطفیٰ کو بے مثال دیکھا. کیا قدرت کا شاہکار ہے. نبی کی ولادت سے امت کو سبق کا ملا. یہ تو حضور کی شان ہے. سنیں جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں سرکار تشریف لائے تو ولادت سے ایک میں نے نور روشن ہوتے دیکھا. اس نور کی روشنی میں مجھے شام نظر آیا, مجھے بصرہ کے محلات نظر آئے. جس رات تشریف لائے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے ستارے ابھی ٹوٹ کے آمینہ کے گھر کے صحن میں آ جائیں گے. یوں ستارے جھکے جھکے آ رہے تھے, بڑی پرسوس اور بڑی خوشبودار ہوائیں چل رہی تھیں, ستارے جھکے جھکے آ رہے تھے. شام کے محلات روشن ہو چکے ہیں. مکہ میں ایک یہودی تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا. جس رات حضور کی ولادت ہوتی ہے وہ یہودی کہنے لگا لوگوں کہ آج کوئی دوسری کے گھر میں بچہ تو پیدا نہیں ہوا. کہا جی پتہ نہیں. کہنے لگے نہیں پتہ تو کرواؤ. وہ سیرت مصطفیٰ جلد اول کے ابتدائی صفحوں میں لکھا ہے. وہ یہودی تاجر کرنے والا وہ کہتا نہیں ڈھونڈو. معلوم ہوتا ہے عبد المطلب کے گھر میں, ہاشم کے خاندان میں, حضرت عبداللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گھر میں اللہ نے سیدہ آمینہ کو بیٹا دیا ہے. اب وہ یہودی تاجر کہنے لگا جلدی کرو, جا کے اس کے دونوں شانوں کے درمیان کو دیکھو, دونوں کندھوں کے درمیان تو دیکھو, اگر تو مہر نبوت لگی ہو تو سمجھ لیجئے کائنات کا سردار آ گیا ہے, سمجھ لیجئے کائنات کا امام آ گیا ہے. لوگ جاتے ہیں, جا کے جب دیکھتے ہیں تو واقعی شانوں کے درمیان میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی مہر نبوت کو دیکھا تو یہودی کو بچایا گیا. وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتا ہے. سیرت مصطفیٰ میں پہلی جلد میں لکھا ہے ہوش آنے پہ لوگوں نے کہا بھی خوشی کی بات تھی, تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا بے ہوش اس لیے ہوتا ہوں اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی, اب عرب کا چاند طلوع ہو گیا ہے, اب یہودیوں کی نہیں چلے گی, عیسائیوں کی نہیں چلے گی. ایک وقت آئے گا ساری کائنات پہ سکہ اسی پیدا ہونے والے بچے کی نبوت کا چلے گا. قدرت کا شاہکار. ہمیں سبق کیا ملا؟ انسانیت کے نام میسج اور پیغام کیا ہے سمجھنا. ستارے نیچے آ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں ستارے پستی میں ہوتے ہیں کہ بلندی میں؟ اونچی آواز سے. اللہ سبق کیا ہے؟ نبی کی ولادت اور میلاد سے ہمیں مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ اللہ ستاروں کو جھکا کے انسانیت کے نام ولادت کا پیغام دے رہے ہیں. جو محمد سے جڑ جائے گا بلندیاں اس کے قدموں میں آ جائیں گی. جو نبی کی تابعداری میں آ جائے گا وہ کائنات کا امام بن جائے گا. بلال کو کون جانتا تھا؟ یہ تو حبشے کا کالا بلال تھا. یہ تو بکتا بکاتا مکہ میں آیا, صرف نبی کو سینے سے لگایا, نبی کو اپنے سینے سے لگایا, نبی سے محبت کی. اللہ نے مقام اتنا دیا جیسے ستارے نیچے آ کے دنیا کو میسج دے رہے ہیں نبی کی ولادت سے. اور جو نبی کی تابعداری میں آئے گا مال کی محبت کو دل سے نکالو, لالچ کو چھوڑ دو, جھوٹ کو چھوڑ دو, فراڈ کو چھوڑو, حرام کا مال کھانا چھوڑ دو, حرام کا مال کمانا چھوڑو. مسلمانوں نبی کے وعدوں پہ یقین کرو, تکبر و غرور میں نہ رہو, غفلت میں نہ رہو. محمد کی اذانوں کی آواز گونجتی رہی, تم اپنے کاموں میں مصروف رہے. یہ کام تمہیں بلندی تک نہیں پہنچائے گا, تیری دکان تجھے بلندی تک نہیں پہنچائے گی, تیری کھیتی باڑی وہ تیرے ساتھ دھوکہ کر جائے گی. نبی کی ولادت سے سبق مل رہا ہے. بلندی چاہتے ہو محمد کے قدموں میں آ جاؤ. بلندی چاہتے ہو اس کو اپنا رہبر مان لو, اس کو اپنا لیڈر مان لو, اس کو اپنا پیشوا مان لو, اس کو اپنا مقتدا مان لو. بلال چلتا فرشوں پہ ہے, قدموں کی آواز عرشوں میں پہنچی ہے. وجہ
بلال نے سب کو ٹھکرایا، محمد کو سینے سے لگایا۔ نبی کی ولادت سے یہ درس مل رہا ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں میں نے شام کے محلات کو روشن ہوتے دیکھا۔ وجہ اللہ نبی کی ولادت سے سبق دے رہے ہیں۔ اوے روم اور فارس کے حکمرانوں، اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والوں، اب وہ آ گیا ہے جس نے آ کے یہ اعلان کرنا ہے۔ سپر پاور کون ہے؟ اللہ نے نور نبوت کو عام کر کے انسانیت کو سبق دے دیا۔ جیسے شام کے محل روشن ہو گئے ہیں، جو جو اس کے ساتھ جڑتا جائے گا اس کا اندر بھی روشن ہو جائے گا، باطن بھی روشن، ظاہر بھی روشن ہو جائے گا۔ یہ نبی کی ولادت سے سبق مل رہا ہے۔ فارس کا آتش کدہ، فارسی لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کو خدا کہتے تھے، اور اس آتش کدے کے اندر کئی سالوں سے آگ جل رہی تھی۔ عرب کی سب سے مہنگی اور قیمتی ترین آبنوس کی لکڑی، اس لکڑی کو آگ لگاتے، بجھنے نہیں دیتے تھے، دوسری لکڑی، تیسری لکڑی، یوں لکڑیاں جلاتے، اس آگ کو خدا کہتے۔ اور جس رات کملی والا آیا، یکا یک سارا آتش کدہ بجھ گیا تھا، ساری آگ بجھ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ ہم جلا رہے ہیں، آگ نہیں جل رہی۔ کملی والے کی ولادت سے انسانیت کو سبق ملا۔ اللہ نے دنیا کی جلتی ہوئی آگ کو بجھا کے بتایا اب آگ کی پوجا نہیں ہوگی، یہ آنے والا بتاتا ہے اب پوجا ہوگی تو وحدہ لا شریک کی ہو۔ فارس کا آتش کدہ بجھا اور کسرا کے محل کے 14 کنکرے، اس وقت کی سپر پاور کسرا بادشاہ محل میں سویا ہوا ہے، اس کے بہت عالی شان محل کے 14 بڑے بڑے کنکرے دھڑم سے زمین کے اوپر گر گئے۔ بڑا پریشان کیا ہوا، کنکرے گر گئے، تعبیر کیا ہے، لوگوں کو بلاؤ۔ آنے والوں نے کہا لگتا ہے دنیا پہ کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے، آج کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ اس نے کہا بلاؤ، کیا ہوا؟ تو بلانے والوں نے کہا، اس سے آگے پھر آگے ایک لمبا واقعہ نکلتا ہے، خواب دیکھا گیا، اونٹ غالب آ رہے ہیں، عربی نسل کے گھوڑے غالب آ رہے ہیں۔ اس رات حضور دنیا میں تشریف لائے، بالآخر تعبیر یہی نکلی، اب دنیا کی حکمرانی نہیں چلے گی، اب حکمرانی چلے گی تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، محمد کے رب کی چلے گی۔ حضور کی ولادت سے سبق اللہ نے دے دیا کہ راج اللہ کا ہوگا، کائنات میں رواج مصطفیٰ کا ہوگا۔ راج کس کا؟ بولے راج کس کا؟ حکمرانی کس کی؟ آرڈر کس کا؟ اور اس راج کے اندر رواج کس کا؟ تو خدا کے لیے ہم بھی مسلمان، غیر مسلموں کے رواج سے بچ جاؤ۔ مطلب کی بات کریں تو نبی کی شان ہے نا، ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے۔ ہم نبی کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے لیے سمجھنے کی بات ہوتی نہیں۔ پچھلے دنوں ایک جلسے میں بیٹھے تھے، ایک مولوی صاحب نے حضرت حلیمہ دی شان شروع کی تھی، کوئی گل نہیں، شک نہیں، بیان کر 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 کے آخر میں کہتے ہیں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کہا مولوی صاحب حلیمہ دی شان بیان کی تھی، اسی ہمیں عمل کرنا ہے بھئی، وہ ان کے ساتھ خاص ہے۔ تھوڑی سی بات کم کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے، اسوہ کیا ہے، نمونہ کیا ہے؟ آئیے اس سے بڑھ کر ذرا سمجھیں۔ وہ وقت یاد کریں جب یہ لینے کے لیے دائیں آئیں، تھوڑی سی بات کو چلا دیں، ہمارے لیے سبق بھی تو سمجھ آئے نا۔ آئیں سب، اور جناب سیدہ آمینہ سے کہنے لگی لال دکھاؤ، میں بھی آئی ہوں، دوسری دائیاں بھی آئی ہیں۔ دوسروں نے کہا دکھائیے ملے گا کیا؟ سیدہ حلیمہ آئیں اور آ کے سوال ہی بدل دیا۔ آمینہ کہتی ہے دیکھ لینا، پہلے بھی بڑوں نے سوال کیا، چلی گئی۔ فرمایا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا بچے پہ ملے گا کیا؟ فرمایا انہوں نے مال مانگا تھا۔ آمینہ میں مال نہیں مانگتی، میں تو تیرا لال مانگتی ہوں۔ تو جنہوں نے مال کو دیکھا آج نام مٹ گئے۔ ہمارے لیے سبق، نبی کی ولادت سے جو ہمیں مسئلہ سمجھ آیا، ہم نے کس پہ عمل کرنا ہے؟
آج پتہ کرو کون کون اور تھی، نام بھی نہیں ملتے تاریخ میں، کسی کتاب میں مجھے نہیں ملے کون کون عورت آئی تھی۔ نشان مٹ گئے، نام مٹ گئے، کیونکہ انہوں نے مال کو دیکھا، مال کو، اور حلیمہ نے مال کو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو دیکھا۔ آج بھی حلیمہ کا نام باقی ہے، اس کی بیٹی شیمہ کا نام باقی ہے، قیامت تک جب تک حضور کا ذکر باقی رہے گا، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے حلیمہ تیرا ذکر بھی منبر و محراب پہ باقی رہے گا۔ مسجدوں میں تیرا ذکر ہو رہا ہے، منبر و محراب پہ تیرا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مال کو دیکھا، تو نے حضور کو دیکھا ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جو کملی والے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ نبی کی برکت سے اس کے نام کو باقی رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی شہرتوں کے لیے کتنا پیسہ لگاتے ہو، تھوڑی سی شہرت کے لیے، جی مینو تھوڑا سا بڑا آکھیا جائے، میرا تھوڑا سا نام بن جائے، کیا کچھ نہیں ہم کرتے۔ اور خدا کے لیے سمجھ جاؤ نبی کی ولادت سے اللہ کی قسم عزتیں اللہ نے محمد کے جوتے میں رکھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا۔ مجھے یاد آ گئے کہ ہمارے بہت مسلک کے بڑے عالم گزرے، مدرسے میں پڑھنے گئے تو گھر والوں نے تانا دیا، اللہ یہ ٹکر کھائے گا۔ اور آج بھی یہ سطحی ذہن ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، زکاتاں کھائے گا، وہ تو کی ایم فل کروانا سی، فلاں کروانا سی، یہ فلانا ٹھیک ہے کروانا چاہیے، اس کا انکار نہیں کر رہا، غصہ نہیں کرنا، لیکن ادھر بھی توجہ کریں، وہ ضرورت ہے اور یہ مقصد ہے۔ ضرورت چھوڑی جا سکتی ہے، مقصد کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے ذہن کو بنائیے۔ تو ماں بڑی پریشان، بیٹا گھر سے باہر آیا تو جو بھائی بڑے انجینئر کام کر رہے انہیں کہا لے ہر واری خرچہ منگتا ہے، ٹکر کھاندا ہے، وڈیاں کو نہیں ہوئی کام کر رہا ہے۔ تو بڑا روئے، کہتے میں نے فیصلہ کر لی امی مجھے مدرسہ چھوڑاؤ تو مجھے کسی اور جگہ پہ ڈالو۔ ماں نے روتے ہوئے بیٹے کے آنسو صاف کیے اور سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے ماں کہنے لگی بیٹا پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا وقت کا وزیر تیری جوتی کو سیدھی کرے گا۔ ان مولانا نے کہا وہ وقت آیا، میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، تو میرے پیچھے تقریر سننے کے لیے مجمع آیا کرتا تھا۔ میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک وزیر صاحب نے پہلے مجھ سے وقت لیا تھا، میں نے وقت دے دیا کہ آپ سے ملاقات کروں گا۔ جب مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو وہ وزیر میری جوتے کو سیدھی کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی ماں کے لفظ یاد آ گئے۔ میری ماں نے کہا تھا بیٹا دین پڑھنا، جو اللہ نے دین میں عزت رکھی ہے وہ دنیا کے شاہوں اور بادشاہوں کو نہیں ملتی۔ دوستو یہی حال ہے، بڑے بڑے ووٹروں کے پیچھے کیا کرتے ہیں، ہماری کچھ عزت بن جائے، لوگ منہ پہ واہ واہ کرتے ہیں، جانے کے بعد گالیاں نکالتے ہیں، تو ساڑی گلی نہیں بنائی، ساڑے ووٹ کھا کے مر گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اور عالم دین دنیا سے جا سکتا ہے۔ اب بھی سید اللہ شاہ صاحب بخاری کا نام ادب سے لیا جاتا ہے، مولانا احمد علی لاہوری کو ادب سے یاد کیا جاتا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کو ادب سے یاد کیا جاتا ہے، خواجہ بختیار کاکی کو ادب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس جائیدادیں کون سی تھی، ان کے پاس دولتیں کون سی تھی؟ اگر ان کے پاس دولت تھی تو نسبت نبوت کی دولت تھی۔ اور سیدہ حلیمہ کے اس واقعے سے ہم سبق ملے۔ میں تصور میں سوچتا ہوں اما حلیمہ جانے لگی تو سیدہ آمینہ نے کہا ہوگا حلیمہ خیال کرنا ملے گا کچھ نہیں۔ اس گناہ گار کی طرف توجہ رکھنا، سونے سے زیادہ قیمتی جملہ رس کرنے لگا ہوں، ملے گا کچھ نہیں۔ سیدہ حلیمہ نے کہا ہوگا آمنہ ملنا کیے ملے گا تاں جے میں کوئی شاید چھڑی ہوئے تھے۔ ساری کائنات کی دولتیں تو میرے پاس آ گئی ہیں، ساری کائنات کی بلندیاں تو میرے پاس آ گئی ہیں، ساری دنیا اب تیرے فلاں کے پاس نہیں، میں تو ساری دنیا کی دولت کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں۔ محمد کو میں نے لے لیا ہے، اب عظمتیں میرے پاس آئیں گی، رفعتیں میرے پاس آئیں گی، بلندیاں میرے پاس آئیں گی، اللہ کی رحمتیں میرے پاس آئیں گی، اللہ کی برکتیں میرے پاس آئیں گی، اللہ کی طرف سے عروج میرے پاس آئے گا، برستی ہوئی رحمتیں اب حلیمہ کے خالی جھونپڑے میں آئے گی۔ اور مجھے کوئی کون جانتا تھا، یہ بنو سعد کی کمزور ڈھائی، میری ڈھانچی کی رفتار بھی آگے گئی، میری بکریاں جہاں چرے گی سبزہ میرے پاس آئے گا، اب مجھے مانگنا نہیں پڑے گا، ساری کائنات چل کے حلیمہ کے دروازے پہ آئے گی۔
اللہ نے پیغمبر کی ولادت سے سبق دیا. آؤ ذرا دیکھ لو, کپڑا تو ہٹاؤ. لے کے جانے لگی, کہا کپڑا تو ہٹاؤ, مجھے لال تو دکھاؤ. کہا دیکھ لینا غور سے, بے قدری نہ کرنا, اسے اوروں نے بھی دیکھا ہے. میں یوں کہتا ہوں ہر دیکھنے والا دیکھتا سب کو ہی ہے. ابو جہل نے بھی دیکھا تھا, ابو لہب نے بھی دیکھا تھا, عتبہ اور شیبہ نے بھی دیکھا تھا, لیکن ابو بکر نے بھی دیکھا تھا, عمر نے بھی دیکھا تھا, عثمان نے بھی دیکھا تھا, علی نے بھی دیکھا تھا. انہوں نے دیکھا تو نظر اور تھی, ابو بکر نے دیکھا تو نظر اور تھی. معلومہ ہر کوئی دیکھنے والا کامیاب نہیں ہوتا, در نبوت پہ ہر کوئی آنے والا کامیاب نہیں ہوتا. نبی کی ولادت سے آخری سبق سب سے بڑا, آج بھی اللہ نہ کرے عقیدے کی کمزوری کا حال یہ ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں مکہ میں. پیچھے دنوں ایک ساتھی کے حالات مجھے معلوم ہوئے, مکے بیمار ہو گیا اور کیا کہہ رہا ہے, فون کر کے کہہ رہا ہے جا میرے نام دا داتا صاحب تے نا بکرا دے کے آؤ, اللہ میں ٹھیک کر دے. وہ پاگل آدمی, تو رحمتوں کے مرکز میں آیا پڑا ہے, اور داتا دربار تے بکرا دے رہے ہیں. اچھا میں کی کرا, انہیں کہا کبوتر ہوندے نے وہ چوک دے اندر, وہ جا کے کبوتروں دانا پا. اور تو کبھی بیت اللہ کا طواف تو کر کے دیکھ, تو کبھی حجر اسود کو چوم کو تو دیکھ. معلوم ہے ہر کوئی یہاں آنے والا رحمتیں نہیں لیتا, یہاں وہی لیتا ہے جو اپنے مقدر کو سنوار کر آتا ہے. یہاں وہی آتا ہے جس کے دل میں نصیب آتی ہے. انشاءاللہ اس سے اگلی جمعے میں حضور کی سیرت کا نئے انداز میں ذکر ہوگا. اللہ سب کو کملی والے کا سچا عشق اور آپ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.